बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का बिल्लाखिर पीटीआई ने बड़े मार्जिन के साथ मुस्लिम लीग नून को रौंदते हुए, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून कहना भी मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये पीडीएम की 17 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। इन सब को पीटीआई ने रौंद कर रख दिया है। 15 सीटों पर, बल्कि 15.5 सीटों पर पीटीआई कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इख्तियार किया, हर हथकंडा आजमाया। इनकी हुकूमत थी, XYZ इनके साथ थे, इलेक्शन कमीशन इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। इलेक्शन के रोज़ अदारे खामोश हो गए। इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो उसकी असल ज़िम्मेदारी थी। लेकिन इस हुकूमत की तरफ से, हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से इलेक्शन जीतने के लिए जो भी मुमकिन था, इन्होंने इलेक्शन के रोज़ किया। तरक्याती काम आखिरी रोज़ तक होते रहे। मशीनरी को, हुकूमती मशीनरी को, पुलिस को, पटवारियों को, क्लर्कों को, जो भी इनके काम आ सकने वाला आदमी था, एहलकार था, ब्यूरोक्रेसी थी, उसको पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो नतीजे ये हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हो सके। इनकी तरफ से पीटीआई की एक भी सीट दोबारा नहीं थी। हामिद मीर कहते हैं कि मैंने ये कह दिया था कि 50-50 मुकाबला हो सकता है, 10 सीटें पीटीआई को मिल सकती हैं, 10 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिल सकती हैं। हामिद मीर कहते हैं, जो इनके बड़े वफादार हैं, बड़े हामी हैं, बड़े इनके सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से शदीद एहतजाज किया गया कि आखिर आपने ये बात क्यों की है कि 10-10 सीटें हो सकती हैं। 19 सीटें हम जीतेंगे, एक आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा, पीटीआई एक भी सीट नहीं जीतेगी। यकीनी तौर पर ऐसे इंतज़ामात मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से किए गए थे। लेकिन आखिरी रोज़ इनकी इसलिए नहीं चल सकी कि मार्जिन बहुत ज़्यादा था। लोग जिस तरह से अपने घरों से निकले थे, एक कमिटमेंट के साथ निकले थे, एक अज़म के साथ, एक इरादे के साथ निकले थे, और उसी के तहत उन्होंने मुस्लिम लीग नून से इंतकाम लिया। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून अवाम से इंतकाम ले रही है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी गई। बड़ी बेशर्मी के साथ 18 रुपये कम करने का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम की तरफ से इनके मुंह पर वो कलक दोबारा से मल दी गई कि ये तुम्हारे 18 रुपये का रिलीफ है, हम तुम पर भी लानत भेजते हैं और तुम्हारे इस रिलीफ पर भी तुफ करते हैं। तो सारे के सारे हरबे, तमाम चैलेंज नाकाम हो गई। हमने बात की कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से 3.5 सीटें हासिल की गई हैं, पीटीआई की तरफ से 15.5 सीटें हासिल की गई हैं। रावलपिंडी वाली सीट, उस पर पीटीआई का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में कुछ आगे था, और फिर कहा जाता है कि वहाँ पे सिस्टम बैठ गया। सबसे तख़ीर से नतीजा रावलपिंडी वाली सीट का आया, और जब नतीजा आया तो सिर्फ 49 वोटों का फ़र्क था। शाहिद खाकान अब्बासी ने पूरा ज़ोर लगाकर, बाकी मशीनरी ने भी पूरा ज़ोर लगाकर अगर कोई फ़र्क पैदा किया तो 49 वोटों का फ़र्क पैदा किया। इस सल्के के नताइज को चैलेंज किया जाएगा। दोबारा गिनती होगी तो हो सकता है कि ये सीट पीटीआई के हिस्से में आ जाए। इसलिए इस सीट को मैं समझता हूँ कि ये मुअल्लक सीट है, किसी भी तरफ 1-2 दिन के बाद जा सकती है। देखते हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है। तो बाकी इस रोज़ न्यूट्रल, वाकई गैर जानबदार रहा। इस शिकस्त को आप मुस्लिम लीग नून 17 पार्टियों की शिकस्त कह सकते हैं, और सबसे बड़ी हज़ीमत किसको हुई है? उस न्यूट्रल को हुई है जिसने एक गैर फितरी सेटअप लाकर अवाम के सरों पर बिठा दिया, और उसने फिर कोई कसर नहीं छोड़ी अवाम को ज़लील करने में, अवाम को खार करने में, अवाम को रिलीफ देने की बजाय अवाम को तकलीफ़ में मुब्तला करने में। और फिर अवाम ने एक तो ये इंतकाम ले लिया, और दूसरा जिस तरीके से रजीम चेंज हुई थी, अवाम में इस पर भी बड़े खफा थे और इमरान खान के साथ जुड़ के खड़े हुए थे। तो ये जो नताइज आए हैं, ये इस हुकूमत को लाने वालों के लिए, इस हुकूमत के लिए, और इस हुकूमत का साथ देने वाले अदारों के लिए, शख्सियात के लिए, उनके मुंह पर एक ज़बरदस्त किस्म की चपेट है। देखते हैं इस चपेट से कोई इनको शर्म आती है या नहीं आती। उम्मीद तो नहीं है कोई शर्म आएगी, कोई हया आएगी। जो कुछ किया गया है उसको अंडू कर दिया जाए। अंडू करना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल भी नहीं है।
تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا سیلاب جس طریقے سے گھروں سے نکلا تھا اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی طرف سے جو بے ضابطیاں کی گئیں، جو بدنظمی کی گئی، جو ہلٹ بازی کی گئی، جو فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی، وہ عوامی ریلے کے سامنے کچھ بھی ٹھہر نہیں سکا۔ اب دیکھتے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب کا کیا بنتا ہے۔ سیاسی اصولوں کی بات کی جائے، اخلاقیات کو دیکھا جائے تو جس طریقے سے مسلم لیگ کو شکست ہوئی ہے، حمزہ شہباز کو 1 منٹ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا کہ یہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتے، گھر چلے جاتے، لیکن یہ پاکستان ہے۔ ان کی طرف سے ایک اچھا بیان تو دیا گیا ہے، لیکن اخلاقیات کا، اصولوں کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں جس طریقے سے ہمیں سیٹوں پر لا کر بٹھا دیا ہے، جن لوگوں نے لا کر بٹھایا ہے وہی گریبان سے پکڑ کے یا کان سے پکڑ کے ان کو گھر بھیج دیں۔ اپنے آپ شکست کو دیکھتے ہوئے ان کا گھر جانے کا کوئی مائنڈ نظر نہیں آتا۔ مریم نواز شریف کو پہلے اندازہ تھا کہ ان الیکشن میں کیا ہو سکتا ہے، ان کو کرونا ہو گیا، وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کی طرف سے ایسے موقع پر شکست تسلیم کر لی گئی جب ابھی رزلٹ آنا باقی تھے۔ ان کا یہ اقدام حمزہ شہباز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھ گیا۔ حمزہ شہباز شریف نے یا شہباز شریف نے یا ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ اداروں نے اگر کچھ کرنا تھا تو مریم نواز شریف کا اور اس کے ساتھ پھر ملک احمد خان کا بیان سن کر شکست کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے بیان دیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے حمزہ شہباز شریف کی طرف سے، ان کے حواریوں کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے کچھ ایسا نہیں کیا گیا کہ رزلٹ کو تبدیل کر لیتے۔ مریم نواز شریف کی طرف سے ایسا کچھ کیوں کیا گیا، یہ مریم نواز شریف ہی بتا سکتی ہیں، یا پھر شریکے کا معاملہ ہوگا کہ شریکہ کس طریقے سے پیٹا جاتا ہے۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی۔ ناظرین یقین کریں، چند مہینوں کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 140 روپے ہوگی۔ عمران خان کی حکومت ہوتی، جس طریقے سے انہوں نے 150 روپے قیمت مقرر کی تھی، اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ پیٹرولیم کی قیمتوں میں عالمی سطح پر بہت زیادہ کمی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان کی حکومت ہوتی تو یقینی طور پر 150 کی بجائے جتنا ریلیف دیا جا سکتا تھا اس کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 110 روپے سے کسی صورت زیادہ نہ ہوتی۔ اب معاملات اس سطح پر آ گئے ہیں کہ پنجاب سے حمزہ کو جانا پڑے گا، چند دنوں میں ہی شہباز شریف کو مرکز میں جانا پڑے گا، اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس حکومت کی طرف سے پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتیں 140 روپے پر لانی پڑیں گی۔ جس طرح سے عالمی سطح پر پیٹرولیم کی قیمتوں میں زبردست قسم کی کمی ہوئی ہے۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں کہ کراچی میں ایک اور بھارتی طیارے نے لینڈ کیا ہے۔ یہ 1 مہینے میں چوتھا بھارتی طیارہ ہے جس نے کراچی میں لینڈ کیا ہے۔ راستے میں جاتے جاتے خرابی ہو گئی۔ بھارتی طیارے پاکستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان میں جو خرابی ہوتی ہے کراچی میں ان کو اتارا جاتا ہے۔ ان کا رخ کراچی کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ قریب ہی ان کے اپنے ایئرپورٹس بھی ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں اتارا جاتا؟ بھارتی جہازوں کا رخ اور ان کے میزائل کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ پاکستان میں آج کچھ وطن فروش لوگ بھی سرگرم ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ وطن فروش وہ تو کوئی کارروائی کرنے میں بھارت کے ساتھ ملوث نہیں ہیں، یہ کون دیکھے گا؟ یہ سوال ہم ناظرین آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو یہ شکست ناگوار گزر رہی ہے۔ ان کی طرف سے اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص کی انا اور نااہلی نے معاشرے کا حسن تہہ بالا کر دیا۔ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے، اور ان کی طرف سے ہمیشہ جو جلے بھنے بیانات دیتی رہتی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان سے بھی عمران خان کی فتح برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ اہل پاکستان عمران کی فسادی گنڈا گردانہ تربیت کا منہ بولتا ثبوت دیکھ لیں۔ تو ثبوت دیکھ لیں کہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن کوئی ثبوت دکھائے نہیں ہیں۔ بہرحال عمران خان کی طرف سے اچھے رویے کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے میدان مار لیا، مسلم لیگ نون کا صفایا کر دیا، لیکن کسی قسم کا پارٹی سطح پر جشن منانے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے فاتحانہ تقریر بھی فوری طور پر نہیں کی گئی۔
اس کو بھی مؤخر کیا گیا ہے۔ فیصل جاوید خان کی طرف سے اپنے کارکنوں کو جشن منانے سے منع کرتے ہوئے کہا گیا کہ کسی ناچ گانے کی، بھنگڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرا خیال ہے کہ ایسے ہی رویے اگر ہماری سیاست میں آ جائیں، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اپنے مخالف کو مزید زیر کرنے کی بجائے حوصلے سے کام لیا جائے، بڑے پن سے کام لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے رویوں سے سیاست میں بہتری آ سکتی ہے۔ پاکستان میں سیاست کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، نفرتیں کہاں تک ہیں، ان کو محبتوں میں تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن نفرتیں کم ہو سکتی ہیں اپنے رویوں میں اچھی تبدیلی لانے سے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔